آج ایک اور دھماکہ خیز ویڈیو سامنے آ گئی جس میں جج صاحبان کے نام آ گئے. پہلے آڈیو لیکس ہوئیں جس میں ایک جج صاحب کی کنورسیشن پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوتی ہوئی سنائی دی, اور اب پرویز الہی صاحب کا دایاں بازو ایک تفتیشی ویڈیو کے اندر جج صاحبان کے نام لے رہا ہے. ہم نے ان ناموں کو میوٹ کر دیا ہے. ہم بڑے ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں, اور بڑے ایشوز پہ فوکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا پینل موجود ہے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب مسلم لیگ نواز طرف سے, ماہر قانون آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر کامران مرتضی صاحب JUI اور ماہر قانون, ان کا بھی شکریہ, اور احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ ویڈیو کوئکلی ظفر اللہ صاحب, ویڈیو جو آئی آپ کے سامنے, آپ کو اس میں کوئی حیران کن چیز نظر آئی اس کے علاوہ کہ وہ ویڈیو ہے؟ نہیں, یہ عمران خان کا جو زلزلہ قوم پہ بپا کیا گیا, جس میں معاش, سیاسیات اور اخلاقیات کا جنازہ نکالا, اس کی ڈبریز کا یہ حصہ ہے. ٹھیک, اور کچھ عرصہ آفٹر شاک زلزلے کے چلتے رہیں گے. کہتے ہیں نا چینی کے کسی معاشرے میں خرابی ہو تو سر سے ہوتی ہے. ہماری جو ریاست کے سونوں کے سر ہے نا, وہ گلے سڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو آپ کو کوئی شوق نہیں لگا؟ بالکل نہیں شوق ہے, اور چیزیں بھی اس میں آئیں گی. صرف دکھ اس بات کا ہے کہ میں اس صدی میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں کے آئین کا اوت اٹھانے والوں کا یہ کردار ہے. ذرا کامران صاحب میں آپ سے پوچھ پاؤں, بینچ فکسنگ کی بات ہو رہی ہے اور جوڈیشری مینیج کیسے ہوتی ہے, اور بھٹی صاحب تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں, اور بھٹی صاحب جو ہیں میٹرک بھی نہیں انہوں نے کیا ہوا, اور وہ 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہو کے کسی اور جگہ پہنچ کے وہ بتا رہے ہیں کہ جوڈیشری کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. سیریس یا نہیں؟ بہت سنجیدہ ایشو ہے, اور مجھے تو کم از کم شرم آ رہی ہے. شرم اس لیے کہ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں, اور ظاہر ہے کہ اگر کسی سسٹم میں ایک کے اوپر کوئی ایلیگیشن آئے گا تو میرے حوالے سے بھی یہی سوچا جائے گا کہ میں بھی شاید یہی کام کرتا ہوں اور ان حرکتوں میں انوالو ہوں, اور میرا رسک روٹی جو ہے وہ شاید انہی چیزوں کا کی وجہ سے جو چلتا ہے. تو میں دکھ کے ساتھ اور شرم کے ساتھ, میرا تو کم از کم اگر یہ جانوان ہے تو میرا سر جھکا ہوا ہے. آپ کے لیے جو نظام کو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اندر سے, سینیٹر صاحب آپ کے لیے, جسے میں نے ظفر اللہ صاحب سے بھی پوچھا, کیا اس میں جو نظام کی کمزوریاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو انہونی چیز نظر آئی؟ کیونکہ بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کورٹس کے اندر بعض جگہوں پر انفلوئنس کیسے ہوتے ہیں, بینچ فکس کیسے ہوتے ہیں, کیسز کیسے لگتے ہیں, ضمانتیں کیسے ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس بیانیے کے ساتھ سنک کرتا ہے یا اس کے خلاف جاتا ہے؟ دیکھیے, جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ٹیک اوے آرڈرز لیے جا رہے ہیں, جس طرح سے آپ برگر لیتے ہیں اس طرح سے ٹیک اوے جو ہے نا وہ آرڈر ہو رہے ہیں. یعنی ایک آدمی یہاں کے کورٹ کے اندر پریمسز کے اندر بھی نہ آئے اور وہ باہر رہے, اور اس کے بعد اس کو جیسے برگر جو ہے نا وہ باہر جو ہے وہ آپ کے پاس لینے جائیں بچوں کے ساتھ, تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کھڑکی سے پکڑا دیا جاتا ہے, اور یا پھر کوئی آ کے وہاں پہ آپ کے حوالے کر جاتا ہے اور آپ سے سائن لے کے چلا جاتا ہے یا آپ سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے. انفارچونیٹ, کم از کم کتاب بھی لے جاتا ہے. ہاں, مطلب میں بخدا میں بہت ڈسٹرب ہوں. میں مطلب میری 40 سال کے لگ بھگ پریکٹس ہونے جا رہی ہے, مجھے تو یہ کم از کم یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آنکھیں بھی دکھاتا ہے. اس کے بعد مطلب آپ ہمارے خلاف اگر کوئی فرض کریں کوئی کیسز ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا اس میں, اور ہم تو پتہ نہیں اس وقت رل گئے ہوتے. ہم تو ویسے بھی رل گئے تھے, ہمارے اوپر تو پارلیمنٹ لاجز میں بھی آ کے جو ہے نا وہ مار پیٹ ہوتی. جی بالکل, وہ ہمارے سامنے یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جی, بم رکھا ہوا ٹیک اوے اینڈ ڈرائیو ان, جی ٹیک اوے اینڈ ڈرائیو ان جسٹس, اور جس طرح برگر لیتے ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ برگر لینے کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ جتنا بل آ رہا ہے نا وہ ساری قوم کو آ رہا ہے, یہ سارے ایکس چیکر کے پیسے ہیں. تو عمران خان صاحب ٹیک اوے اینڈ ڈرائیو ان جسٹس سے مستفید ہو رہے ہیں مفت میں. ذرا میں چلتا ہوں بلال محبوب صاحب کے پاس. بلال صاحب, آپ کی تنظیم نے جمہوریت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. ہم نے پارلیمان کو دیکھا, اس کے حالات پہ غور کیا, سول ملٹری ٹائز کے حالات پہ غور کیا, فریڈم آف پریس پہ غور کیا. جوڈیشری کا یہ زاویہ, یہ انداز, یہ رنگ جو بھٹی صاحب کی ویڈیو میں ہمیں سنائی دے رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے, یہ جو جوڈیشری کو مبینہ طور پہ مینیج کرنے کے جو ایکٹرز ہیں
وہ اس ویڈیو میں ذرا مختلف ہے، ورنہ ویڈیو جوڈیشری کو مینج کرنے کی کوششیں اور اس کے جو دوسرے کیریکٹرز ہیں جو اس کو مینج کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی بہت اوپن سیکرٹ ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اس بارے میں موسٹ ریسنٹ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، جو تقریر کی ہے، جو مسلسل انہوں نے اپنے آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اب پیش کرنا چاہتے ہیں، ساری باتیں تو بہت پرانی ہیں کہ کس طرح سے مینج ہو رہا تھا، لیکن یہ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ صرف ایک طرف سے ہی مینج ہوتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو انڈیویجولز، طاقتور انڈیویجولز، پرائیویٹ انڈیویجولز اور سیاسی پارٹیاں وہ بھی مینج کر لیتی ہیں، اور ان کا باقاعدہ ایک نظام ہے جس میں ایک شخص وہ ذمہ لیتا ہے کہ میں پیکج ڈیل کروں گا، میں خود اپنے آپ کو انہیں دوسرے لوگوں کو بھی مینج کر لوں گا۔ تو یہ ایک بڑی نئی بات ہے میرے خیال میں، اور یہ اتنی ہی زیادہ پھر شرمناک ہو جاتی ہے، پہلے بھی شرمناک تھی لیکن اب بہت زیادہ شرمناک ہو جاتی ہے، لیکن یہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ جوڈیشری کو مینج کرنے کی خبریں پہلے بھی بہت وثوق کے ساتھ آتی رہی ہیں۔ تو بھٹی چودھری ساہی، یہ زاویہ جو تھا وہ بلال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو واٹس ایپ گروپ اور کہ جی جنرل فیض مینج کر رہے ہیں، اور جو ان کی تقریر تھی صدیقی صاحب کی، یہ کورٹس کے اندر واقعتاً اتنے مؤثر ہوتے ہیں، یا بھٹی صاحب آپ کے خیال میں دباؤ میں ہیں تو اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم بطور وکیل، مرتضیٰ صاحب 40 سال کے ہیں اور مجھے 35 سال ہو گئے بطور مجسٹریٹ اور بطور وکیل کام کرتے ہوئے۔ حکومت میں بھی میں نے کام کیا، لا منسٹری میں بھی کام کیا، جہاں سے آپ کو ہر شے نظر آتی ہے۔ عدلیہ بہت ڈیکیڈنٹ ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تنخواہ آئین میں لکھی ہوئی کہ ان کی جو ہے صدر مملکت آرڈر کے تحت کرے گا، جب 10% تنخواہ بڑھتی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کی سیکٹریوں کی، تو یہ کہتے ہیں جی ہم ڈنڈا پیچھے سے بلا کے ڈراتے ہیں، تو جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بڑھا دو، ہمیں اتنے پی این دے دو، پھر وہ کہتے ہیں پی این تو ہو گئے، ہمیں اب اس کے کیش دے دو۔ دیکھیں، حالت صورتحال بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے پاس میں نے جانا ہے اپنے رزق کے لیے، جس کے پاس میں نے جانا ہے اللہ کا انصاف لینے کے لیے، میں نے اپنے ظلم کی دہائی کرنے کے لیے، مجھے ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں ان کی شکلیں دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ مجھے معلوم ہے وکلاء نے تحقیق کر لی ہے کہ 70 ایک کیس میں ایک خاص جج بیٹھے گا، جونیئر بیٹھیں گے، سینئر نہیں بیٹھیں گے، جن کی 2 دن پہلے ویڈیو ہی وہ بیٹھ جائے گا۔ یار ایک کم از کم ایک گرینڈ کنال سے کچھ 400 سال سے ایک لارج اسٹیبلش ہے کہ جسٹس شوڈ بی سیم ٹو بی ڈن، وہ بندہ اٹھ جاتا ہے۔ میں سوائے اس بات کے کہ حیرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ ایسا ہے، اور مجھے یقین کریں کہ سوائے اس کے کہ میری پولیٹیکل کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ، ورنہ میرے لیے یہاں سانس لینا مشکل ہے۔ اور جس دن مجھے معلوم ہونا کہ میں نے ہائر کورٹ میں جانا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور کرتا ہوں، سول جج، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اسسٹنٹ کمشنر میں بھی رہا ہوں، ان میں پرسنٹیج اصولوں پہ لڑنے والے اور دیانتداری کی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ آتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آتی ہے۔ ہم جائیں کہاں؟ اور جو عزت والے جج ہیں ان کے نشان عبرت بنانے کے لیے آج کل تو پنگڑا میں پابندی ہے، میری حکومت نے لگائی ہے، بالکل غلط کیا۔ میں اعلان کہتا ہوں، جب یہ ایک شریف آدمی تھا بلوچستان کا ایک جج، اس کے ساتھ تو 3 وزیر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو شریف آئے اس کو نشان عبرت بنانا ہے۔